اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. یہ نام نہاد اہل حدیث جو اصل میں نا اہل حدیث ہیں. اور اسی طرح کے ائمہ دین جو ہیں انہوں نے بھی کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں کی. بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. یہ لوگ امت میں فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. یہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن گھوڑے کی قربانی کو وہ جائز کہتے ہیں. گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے. سارا سال بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے. ناظرین کرام، آقا دو عالم علیہ السلام کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں 16 نمبر روایت، جس میں آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. آخری زمانے میں کچھ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ آئیں گے جو آپ کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ آپ نے سنی ہوں گی نہ آپ کے باپ دادا نے سنی ہوں گی. آقا دو عالم علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے آگاہ فرما کے گئے، ان کی علامات بیان کر کے گئے. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں شامل ہو جائیں گی، یعنی بدعات شامل ہوں گی. عقائد کے نام پر، توحید کے نام پر اور اصلاح کے نام پر یہ لوگ امت میں فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہم نے دین پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی. اور اسی طرح کے ائمہ دین جو ہیں انہوں نے بھی کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی نہیں کی. یہ ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس گائے اور بیل یہ بکثرت اور وافر موجود ہیں تو پھر شرعی طریقے پر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو گائے اور بیل جو ہے اسی کی قربانی کی جائے، یا بھیڑ کی اور دمبے کی، بکرے کی اور بکری کی، اونٹ اور اونٹنی کی. جو قرآن نے جو جانور بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، یہی افضل ہے. آپ نے یہ کلپ سماعت کیے جن میں یہ مولوی صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو دین پڑھا ہے، قائد عالم علیہ السلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور ائمہ دین نے نہیں کی. یہ سب بر صغیر کے کچھ لوگ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں، صحابہ نے نہیں کی، ائمہ دین نے نہیں کی، اور اس پر کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں. جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قربانی سے متعلق جن جانوروں کا ذکر کیا ان کے لیے لفظ بہیمۃ الانعام استعمال کیا، چوپاؤں کا لفظ استعمال کیا کہ قربانی چوپاؤں کی ہوتی ہے. تو یہ بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے. بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. آپ دیکھیے موطا امام مالک میں کتاب الزکات باب ما جاء فی صدقۃ البقر، حدیث کا نمبر ہے 673. والجوامیس یجب ان تجمع علی ربها فی الصدقۃ وقال انما ہی بقر کلھا. کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس کی تعداد کو ان کے مالک پر زکوٰۃ کے حساب میں اکٹھا کرنا واجب ہے، اور راوی نے کہا کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے. موطا امام مالک کی اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم ہی میں شمار کیا گیا ہے، کہ جو زکوٰۃ کا حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے. اور موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس کی زکوٰۃ کا وہی حکم ہے جو گائے کی زکوٰۃ کا ہے. لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث جو اصل میں نا اہل حدیث ہیں، جنہوں نے محدثین کے لقب کو چوری کر کے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا، مسلمانوں کے مقابلے میں مسائل بنائے، سارا سال بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے. جبکہ گھوڑے کا نہ تو گوشت کھایا جاتا ہے نہ گھوڑی کا دودھ پیا جاتا ہے، لیکن گھوڑے کی قربانی کو وہ جائز کہتے ہیں. یعنی عجیب منطق ہے کہ جس چیز کی قربانی جائز ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور جس کی سرے سے جو حلال ہی نہیں ہے اس کی قربانی تک کو جائز کہہ دیتے ہیں. لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کیوں نہیں جائز، وہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا گھوڑے کی قربانی حضور علیہ السلام نے کی ہے؟ لہذا یہ عجیب بات ہے کہ یہ الٹی چال چلتے ہیں، ان کے تمام مسائل مسلمانوں سے جدا ہیں. اسی طرح امام بخاری
اور امام مسلم کی استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 10,848۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اقدس ہے، یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے۔ تو حدیث شریف کی کتاب جو کہ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان کی کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کتاب کا نام ہے مسند الفردوس، امام دہلوی کی کتاب ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 2650۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیہ، بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بھینس جو ہے اس کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ شوشہ ہر بار یہ چھوڑتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق ہو اور مسلمان آپس میں تقسیم ہو۔ تو یہ ان کا جو مسئلہ ہے کہ بھئی بھینس جو ہے اس کی قربانی جائز نہیں، یہ من گھڑت مسئلہ ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر بھینس کی قربانی کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر بھینس کی قربانی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے علماء نسل در نسل یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ بھینس کی قربانی جو ہے یہ گائے کی طرح ہی ہے، اور گائے کی بے شمار اقسام اس کے اندر موجود ہیں۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو گائے کی جتنی اقسام ہیں ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جب بکری کی قربانی جائز ہے تو بکری کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کی قربانی جائز ہے۔ جب بھیڑ کی قربانی جائز ہے تو بھیڑ کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کی قربانی جائز ہے۔ جب اونٹ کی قربانی جائز ہے تو اونٹ کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی جائز ہے۔ گائے کی بھی کئی قسمیں ہیں تو اس کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کی قربانی جائز ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو ان نئے مذہب والوں کو اور نئی نمازوں والوں کو اور نئے عقیدوں والوں کو اور نئے مسلم والوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔